جل صاحب, ٹو بگن ود انڈیا, اگین جو پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ جو ایمیننٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن جو کہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا, وہ دوبارہ بھی اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں. یہ کیوں بھارت یہ کر رہا ہے؟ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن بھی ہے, اتنے مشکل حالات ہیں, ساری دنیا کووڈ کے خلاف جنگ میں لڑ رہی ہے, پینڈیمک ہے, یہ انڈیا کو کیا سوجی ہوئی ہے؟ جی, آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ دنیا کو وارننگ دی ہے, دنیا کو بتایا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی توجہ اپنے اندرونی معاملات سے ہٹا کر اس کو پاکستان کے اوپر تھوپنا چاہتا ہے. خاص طور پہ یہ دنیا کو بتائے کہ جی پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے سارے مسائل انڈیا کو پیش آ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایون یورپین یونین کی رپورٹ آئی ہے, اس طریقے سے ریلیجس فریڈم کا ایک ادارہ ہے امریکہ میں, اس کی ایک رپورٹ آئی ہے, اور بہت سارے لوگوں نے, ایون جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ آئی تھی جس میں انڈیا کو کمپلیٹلی بلیم کیا گیا ہے کہ انڈیا کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے بی جے پی اور اس کی جو اوریجنل, اس کی جو ماں ہے یعنی آر ایس ایس, یہ اور ان کے غنڈے مل کر وہاں پہ مائنورٹیز کو پرٹیکولرلی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, اور اس کی بہت ساری ویڈیوز بھی عام ہو رہی ہیں, دنیا کے میڈیا میں آ رہی ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے وہ بیکاز آف سرٹن ریزنز, جو کہ انڈیا نے وہاں پہ ظلم کیا ہے کشمیر کے اندر, لوگ تنگ آ کے پچھلے 9-10 مہینے سے کشمیریوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے, وہاں کے لوگ تنگ آ کے مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے, انہوں نے ابھی انڈیا کے اگینسٹ ایک سٹرگل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں, اور انڈیا کی بہت سارے فوجی مارے گئے وہاں پہ, بڑے کمانڈرز مارے گئے. اس ساری چیز کو انڈیا سے برداشت کرنے کی بجائے, جو اپنے ظلموں کے مقابلے میں اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنے کی بجائے, وہ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر پھینکنا چاہتا ہے. اور وہ اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں, سٹلی پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا والے اپنے تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے جو کچھ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب وقتی طور پہ اینڈ ود ان گڈ ٹائم وہ ساری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انڈیا نے ایسی حرکت کی تو پاکستان اس کے مقابلے میں اس کا جواب دے گا, اور بلکہ اس سے بہتر جواب دے گا. تو اس وجہ سے یہ وارننگ ہے, دنیا کو وارننگ ہے, انڈیا کو وارننگ ہے. جلال صاحب, اب یہ ہے نا کہ ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں نا کہ جو بھی ان کا پریشر آتا ہے انڈیا کا انٹرنل ہوتا ہے, وہ فوراً پاکستان کی بات کر دیتے ہیں. کوئی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے, کوئی پرائم منسٹر مودی کا کچھ پرابلم ہوتا ہے, فوراً بلیم پاکستان میں کر لیتے ہیں. الیکشن آتے ہیں, پاکستان پہ الیکشن ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کشمیر والا معاملہ ہے, پے در پہ جو وہ کر رہے ہیں کہ پہلے 5 اگست پہ انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا, ابھی یہ نیا ڈومیسائل والا آ گیا, وہاں پہ جو کشمیری کمانڈرز ہیں ابھی 2 شہید ہوئے ہیں, پہلے نیکوکارا تھے, اس کے بعد دوسرے بھی ابھی شہید کر دیے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کب جا کر ختم ہوں گی, اور کیا پاکستان کے ان کو کیا ڈر نہیں ہے پاکستان کا کہ پاکستان کا کریں گے تو فورسفل ان کو ریٹیلیشن ملے گی؟ بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے ابھی میرے خیال میں اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے برہان وانی شہید کے بعد سے جس طریقے سے موومنٹ اٹھی ہے, پھر ریاض نائکو والا شہادت کا واقعہ ہوا, ابھی ریسنٹلی جنید صحرائی کی جو شہادت ہوئی ہے, یہ ساری شہادتیں جو ہیں انفیکٹ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جو آزادی کی روشنی ہے کشمیر میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے, اور کشمیری نوجوان بہت بڑی تعداد میں اٹھ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایون انڈیا کے اندر سے جو مسلمان, دلیتس اور سکھس ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, وہ بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ کوئی چیز بعید از قیاس نہیں ہے کہ وہ بھی آ کے کشمیریوں کے ساتھ مل جائیں اور انڈیا کی آکوپیشن کے خلاف وہاں پہ وہ کوشش کریں تاکہ کشمیر کو فریڈم دلائی جا سکے. میرے خیال میں انڈیا کے اندر یہ بڑے ڈیسائسو بلکہ ڈیفائننگ لمحات آ رہے ہیں جس میں کہ وہاں کی مائنورٹیز, خاص طور پہ مسلمان جو ہیں, جو کہ تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہیں, وہ پھر وہاں کے دلیت جو ہیں جو تقریباً کافی بڑی تعداد میں 30 کروڑ کے قریب دلیت ہیں, پھر باقی 2-1 کروڑ کے قریب سکھ ہیں, عیسائی ہیں. یہ سارے لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو انہوں نے فیوچر ہی کوئی نہیں چھوڑا انڈیا کے اندر,
تو انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تو الائن کرنا ہے, اور میرے خیال میں وہ کشمیر کی اسٹرگل کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں گے, بلکہ اپنی وہ ایک اسٹرگل شروع کریں گے. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر جو انڈیا کے ایسٹرن پارٹس ہیں, آسام میں ہیں, پھر وہ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ بہت جلدی یہ موومنٹ شروع ہونے والی ہیں, اور اس سے پہلے کہ یہ موومنٹ شروع ہوں انڈیا کی پہنچ سے باہر آ جائیں. بہتر یہ ہے کہ انڈیا کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ عقل کے ناخن لے, اور جو ان کی مائنورٹیز کا جائز حق ہے ان کو دے. جنرل صاحب یہاں پہ دو پکچر سامنے آتی ہیں. ایک پکچر ہے جس طرح کل بھی ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے کہ ایک سڑک کے کنارے ہندوستان میں ایک بندہ بیٹھا ایک جو مردار ہے وہ کھا رہا ہے. دوسری طرف یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اپنے ایکسپینشنز کی بات کر رہے ہیں, ہر ملک کے ساتھ مداخلت, ہر ملک کے ساتھ پنگا. نیپال کے ساتھ ابھی انہوں نے کیا, سکم میں چین کے ساتھ ان کے پرابلم چل رہے ہیں, لائن آف کنٹرول میں پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سوچ ہے کیا؟ یہ سوچ بیسیکلی ہندوتوا کی سوچ ہے. یہ سوچ بیسیکلی ہندو سپریمیسی کی سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے, ہندوتوا کی جو فلسفی ہے اس کے لحاظ سے ہندو سب سے سپیریئر ہے. 25 کروڑ مسلمان ہوں, بہت سارے دلیتس ہوں, عیسائی ہوں, سکھ ہوں, ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ نے یہ بات کی نیپال کے والی, نیپال کے علاقے میں جا کے یہ سڑک بنا رہے ہیں. نیپال کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ چیز؟ اور میرے خیال میں رائٹلی سو نیپال نے ریٹیلیٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ سڑک ہم اپنے علاقے سے نہیں بننے دیں گے, اس کو روکیں گے. اور نیپال کو اچھی بات یہ ہے کہ چائنا کی حمایت بھی حاصل ہے. انڈیا کے پر پرانے ایشوز چلے آ رہے ہیں, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر چائنا کے ساتھ ایشوز چلے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں انڈیا کے ذہن میں صرف یہ ہے, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے وہ اپنے آپ کو جو ویسٹ ہے, خاص طور پہ جو اوور آل نئی انٹرنیشنل الائنمنٹس ہو رہی ہیں جس میں امریکہ نئے رول ڈھونڈ رہا ہے, خاص طور پہ انڈو پیسیفک کے ریجن میں, وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جتنا کلوز کر سکے انڈیا, اس طرح کے کانفلکٹ جنریٹ کر کے اپنے آپ کو کلوز کرے امریکہ کے اور باقی یورپین کنٹریز کے جو ان کے الائیز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ اپنی ہیجمنی قائم کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے سارک کو بھی چلنے نہیں دیا. سارک جیسی ایک ریجنل آرگنائزیشن جس کا پرپز یہ تھا کہ یہاں کے جو ممالک ہیں, ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک, ان کے آپس میں کوآپریشن پروموٹ کیا جائے, لیکن انڈیا نے اس کو بھی زیرو کر دیا. اس کا اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں. اللہ کے بندو, آپ لوگ کس رستے پہ چل نکلے ہو؟ آپ نے تو اس ریجن کا بلکہ پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے رستے پہ آپ چل نکلے ہو. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے مائنورٹیز کے رائٹس کو کیسے دینا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کا آپ نے ان کو دیوار سے لگا دیا ہے. جب دیوار سے لگائیں گے تو وہ اٹھ کے آپ کے اگینسٹ لڑیں گے, اور ان کا لڑنا بجا ہے. اور کشمیری اسٹرگل انٹرنیشنلی ریکگنائز اسٹرگل ہے. یو این او کی ریزولوشن ان کی اس حق کو مانتی ہیں. تو انڈیا کو اپنے کیے کے اوپر پچھتانا پڑے گا ایک دن, اور انڈیا میرے خیال میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود کھود رہا ہے, اپنی تباہی خود آگے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ جنرل صاحب کوئی بھی ملک ہے وہ برداشت نہیں کرتا. آپ نے نیپال کی بات کی کہ کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن اپنی سوورینٹی کے لیے تو ہر ملک ہی بات کرتا ہے. لیکن یہ بھارت کی مداخلت والی اپروچ ہے, یعنی اپنے کہ جس طرح بھوٹان سمجھنا کہ جس طرح بھوٹان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے باقی ممالک کے ساتھ بھی کہ جی ہیجمنی ہو, وہ بات مانے اور اپنی ذیلی اپنا علاقہ سمجھنے والی, یہی اپروچ تھی افغانستان میں. اب افغانستان میں جو نئی امن کی ڈیل ہوئی ہے امریکہ اور افغانستان طالبان کے درمیان, تو انڈیا کی تو پوری پالیسی بیک فائر کر گئی وہاں پہ. اب جو افغانستان امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے انڈیا کی جو کوششیں ہیں, جو چیزیں ہیں, اور پاکستان کے لیے بھی افغان امن از ویری امپورٹنٹ. اس سارے کانٹیکسٹ میں جو انڈیا کا رول ہے اور پاکستان کو سارے صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی انڈیا کا رول افغانستان میں رہا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ جب سے یہ یو ایس اے اور طالبان کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کے تحت یو ایس اے نے اور باقی جو نیٹو فورسز آئی ہوئی ان کے ساتھ افغانستان میں, ان کو انہوں نے لے کر باہر جانا ہے. طالبان کو کے لیے ضروری تھا معاہدے کے تحت کہ وہ اور افغانستان کے جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں انٹرا افغان ڈائلاگ, جس کو ہم کہتے ہیں انٹرا افغان ڈائلاگ ایک ہونا ہے وہاں. جب یہ ڈائلاگ ہو جائے گا
اس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ، ایک نئی پولیٹیکل ارینجمنٹ نکلے گی، جس میں پروبیبلی طالبان ابھی بہت سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے پولیٹیکلی بہت کچھ دیکھا ہے، وہ جو باقی فورسز ہیں افغانستان کی پولیٹیکل فورسز، ان کو بھی اپنے اقتدار میں وہ اکاموڈیٹ کریں گے۔ لیکن انڈیا کو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں سے بیٹھ کے نہ صرف یہ کہ سینٹرل ایشیا میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا انفلوئنس جائے، بلکہ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو ہر لحاظ سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پہ ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے کچھ فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہماری کچھ سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، اس میں کچھ اور کنٹریز بھی جو انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان، افغانستان اور باقی اور جو کنٹریز ہیں ان کو یہ بہت صاف لفظوں میں بتائے کہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی مداخلت پاکستان میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ ابھی آپ نے ایک اور ریسنٹلی واقعہ سنا ہوگا کہ قندھار کے اندر انہوں نے انڈیا نے یہ بلوچ ڈسیڈنٹس کے لیے بلوچستان سے جو لوگ اپنے یہ پیسے ویسے دے کے لے کے گئے ہوئے تھے، ان کی ٹریننگ کا اڈا بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر اٹیک ہوا، ہمیں نہیں پتا کس نے کیا ہے، لیکن وہ اڈا تباہ ہو گیا۔ اس طریقے سے میرے خیال میں اور بہت ساری چیزیں افغانستان میں ہوں گی جس میں انڈیا کو جگہ نہیں ملے گی وہاں پہ رہنے کی۔ ہاں، ایک ہی طریقہ ہے، یا تو وہ ریکنسائل کرے، پراپرلی معاہدہ کرے طالبان کے ساتھ اور وہاں سے اپنی مداخلت افغانستان سے ختم کرے، یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے جس کی ایک مثال آپ نے ابھی میں نے قندھار والی دی ہے کہ انہوں نے جو بلوچ ڈسیڈنٹس کے ٹریننگ کے لیے ایک اڈا قائم کیا ہوا تھا، جس طرح اس کو تباہ کیا گیا ہے، اس طرح میرے خیال میں باقی بھی افغانستان میں انڈیا کی کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ تو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان والے خود ہی کر لیں گے انڈیا کا وہاں پہ بندوبست۔ جی، اور لوکلی ان کو ہو جائے گا۔ لیکن اب تھوڑی سی جنرل صاحب گھر کی بات بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج سے 15-20 سال پہلے پاکستان کی جو گھر کی صورتحال جیسی بھی تھی، کم از کم انڈین میڈیا پہ آ کر باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، ہماری فالٹ لائنز کو بہت زیادہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اس پہ ظاہری بات ہے کلبھوشن یادو بھی ہم نے پکڑا، اپنے بلوچستان کا آپ نے بھی ذکر کیا، بھارت تو کھلم کھلا مداخلت کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے، ان کو پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی سپیس ہم نے دے دی ہے انڈیا کو، یہ کیسے ہم واپس لیں گے؟ کیونکہ اپنے وہ موسم میں کشمیر کی صورتحال، آزاد کشمیر کی صورتحال اب وہ بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اتنا ان کو موقع دے دیا ہے۔ وہ چاہیں تو اسلام آباد کا بھی موسم بتانا شروع ہو جائیں، ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا ہے نا۔ انہوں نے گلگت بلتستان کا موسم بتانا، وہ ان کی مرضی ہے بھائی، دیتے رہیں موسم، پوری دنیا کا موسم دیں، لندن کا دیں، نیو یارک کا دیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس میں سپیس کی بات نہیں ہے، یہ ان کا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ متاثر ہونے کی نہیں ضرورت ہے، ہم بھی بلکہ پورے ریجن کا موسم دیں، ہم بھی سری نگر کا موسم بھی دے رہے ہیں، بارہمولہ کا موسم بھی دے رہے ہیں، میرے خیال میں جموں کا موسم بھی ہمیں دینا چاہیے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ سپیس کی بات نہیں ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے گلگت بلتستان، ایک ریالٹی ہے، ایک فیکٹ ہے، پاکستان کا آلموسٹ وہ 5واں صوبہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگ بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں، انہوں نے بلکہ لڑائی لڑ کے انڈیا سے آزادی لی، مہاراجہ سے اس وقت کی آزادی لی، اور اس وقت سے وہ پاکستان کا حصہ ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، میرے خیال میں الٹیمیٹلی شاید وہ پاکستان کا 5واں صوبہ ریکگنائز ہو، تو وہ ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہے اس کا۔ ابھی انہوں نے بڑی کوشش کی، خاص طور پہ دامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے انڈیا نے بڑی ہیو اینڈ کرائی ریز کی کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، لیکن وہ بھی ہم لوگوں نے کر دیا۔